آج مجھے جنت البقیع کے تعلق سے کچھ باتیں گزارش کرنا ہے۔ عرض کروں کہ انہدام جنت البقیع مسلک توحید یعنی وہابیوں کے باطل نظریات کا رد عمل ہے۔ جنت البقیع کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ نبی جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا۔ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا قبرستان تھا اور اس کے اپنے اپنے نام تھے۔ لیکن جب نبی تشریف لائے مدینہ منورہ تو مدینہ کو اس وقت مدینہ منورہ بھی نہیں کہتے تھے، یثرب کہتے تھے۔ بعد میں وہ مدینہ کہلایا اور پھر اس میں منورہ کا اضافہ ہوا اور پھر لوگ اسلام لانے لگے۔ تو پھر جو سب سے پہلی میت ہوئی ہے مسلمان میت، وہ حضرت عثمان ابن مظعون کی ہوئی ہے۔ یہ وہ عثمان ابن مظعون ہیں کہ جو اتنے قریب تھے اہل بیت سے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اخی کہہ کے مخاطب کیا ہے، میرے بھائی، جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور جب سورہ نحل جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس آیت کو سن کر عثمان ابن مظعون ایمان لائے تھے اور کہا کہ اگر اس کے علاوہ خدا اور کوئی آیت نہ بھی نازل کرے تو اس آیت میں خود ہی پورا نظام اسلامی اور حقوق انسانی موجود ہے اور انسانیت کے حقوق کا تحفظ اس آیت میں مکمل طور پر موجود ہے۔ تو بہرحال جب ان کا انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے عثمان ابن مظعون کی، تو دفن کیے گئے اور قبر سے جب برآمد ہوئے رسول اللہ تو کہا اب آج سے یہ قبرستان جنت البقیع ہے۔ تبھی سے اس قبرستان کو جنت البقیع کہا گیا۔ اور پھر بعد میں اس میں قبور ائمہ اور پھر دیگر قبور وہاں ہو گئیں، جس میں 9 قبور تو ازواج کی ہیں، رسول کی ازواج کی، پھر حضرت ام البنین کی قبر ہے، پھر فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے اور عبداللہ ابن مسعود کی قبر ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری قبور ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے، اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت ام سلمہ زوجہ رسول کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول کی قبر ہے۔ تو جنت البقیع میں بہت ساری محترم اور مقدس قبور موجود ہیں، جس میں ہمارے 5 معصومین کی قبریں ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک، حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اگر فہرست گناؤں تو بہت طویل فہرست ہے قبور کی جو مدفون ہے جنت البقیع کے قبرستان میں۔ عبداللہ ابن جعفر کی قبر، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر۔ تو بہرحال انہدام جنت البقیع جو 8 شوال کو ہوا، آج سے 95 ایئر بیفور، تو وہابی دہشت گردوں نے جو جنت البقیع کے قبور کا یا مزارات کا وہ جو قبے بنے تھے اس کو منہدم کیا ہے ان ظالموں نے۔ تو اس کا پس منظر یہ بھی تھا کہ معصومین کی یادیں مٹ جائیں، مگر پھر اسی وقت عرب کے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا کہ ارادو لیخفو عنہ عداوتن فتیب و تراب القبر دل علی القبر، دشمنوں نے یہ چاہا اے اہل بیت رسالت کہ آپ کی قبور کو مٹا دیں تاکہ آپ کی یادیں ذہنوں سے مٹ جائیں، مگر آپ کی قبور کی مٹی کی خوشبو آپ کی قبر کا پتہ لگانے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال اب یہ جنت البقیع کی حقیقت ہے
اور پھر جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جس میں سعودیہ گورنمنٹ شرطا کو، پولیس کو اس لیے مستقل تنخواہ دیتی ہے تاکہ ہمارے معصومین کی قبروں کو کوئی بوسہ نہ لے سکے، تعظیم نہ کر سکے، اور اگر کوئی تعظیم کرے تو پھر اسے یہ شرطا سزا دے۔ تو یہ ایک درد دل ہے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں، اور ہمیں اس سال بھی احتجاج کرنا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے احتجاج ظاہر ہے کہ خاموشی سے ہوگا، آن لائن ہوگا، یا جہاں حالات سازگار ہوں گے وہاں فزیکلی احتجاج ہوگا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ احتجاج کا فائدہ تو کم سے کم اتنا تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے احتجاج کی دھمک ہے کہ جنت البقیع کے حوالے سے مسلسل احتجاج کی وجہ سے روضہ رسول انہدام سے بچا ہوا ہے، ورنہ یہ ظالم دہشت گرد مسلک توحید والے گنبد خضرا کو بھی منہدم کر دیتے۔ بہرحال اس سلسلے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں وہاں وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ خود بر صغیر میں زبردست احتجاج ہوتے رہے ہیں، اور لکھنؤ میں بھی احتجاج ہوتا رہا ہے۔ خود میرے عزیز وطن میں بطول اکیڈمی 7 شوال کا دن گزر کے شب 8 میں مستقل کینڈل مارچ کا پروگرام کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہمارے ہندوستان میں بڑے شہر ہیں، پھر پاکستان میں کراچی اور لاہور میں بھی بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، پھر یورپ میں جائیے تو لندن وغیرہ میں بھی پروگرام ہوتے ہیں، اور امریکہ میں تو زبردست پروٹیسٹ ہوتا ہے جس میں لاس انجلیس اور شکاگو مولانا محبوب صاحب قبلہ کی قیادت میں جلوس ہوتا ہے احتجاج کا۔ اور پھر نیو یارک چونکہ اہم سٹی ہے اس لیے وہاں سب سے بڑا زبردست پروگرام ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کا اہم ترین پروگرام مختلف شخصیات کے تعاون سے جس میں پیش رہتے ہیں، خدا سلامت رکھے علی جناب محترم تقی رضوی صاحب کو، کہ جن کی قیادت یا نگرانی میں اور ان کی سید پیہم اور سید مشکور سے اتنا زبردست پروگرام ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر حجت الاسلام سخاوت حسین صاحب کی شمولیت کے ساتھ وہ پروگرام ناقابل فراموش ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ جو جنت البقیع کے احتجاج میں دامے درمے قدمے سخن تعاون فرماتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری آخری گزارش یہ ہے کہ اس سال بھی یعنی 2021 میں یعنی 1442 ہجری میں کم سے کم چونکہ 5 ائمہ معصومین کی قبور ہیں شہزادی کی قبر کو لے کے، اس لیے علامتی طور پر چونکہ یہ قبور معصومین جنت البقیع کی ٹوٹی بھی ہیں اور بے چراغاں ہیں، اس پہ کوئی چراغ نہیں جلتا، اس لیے آپ حضرات اپنے گھروں میں جہاں بھی ممکن ہو 5 شمعیں جلائیں تاکہ یہ نیت رہے کہ ہم گویا معصومین کی قبر پر یہ شمع روشن کر رہے ہیں، اور پھر اس کا پس منظر احتجاج بھی ہے۔ تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ مومنین شیعان جہاں 5 شمعوں کو روشن کریں گے اپنے گھروں کے باہر تاکہ وہ ایک علامت رہے کہ ہم بے چراغاں قبور پر روشنی کر رہے ہیں۔ شہید محسن نقوی نے کہا کہ محسن یہ چاند اس لیے مجھ کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے مجھ کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔